بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات قربانی جیسی اہم عبادت پر کیے جاتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں ان کا جوابات دیے جائیں گے۔ ایک اعتراض مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی پر ہر سال اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اتنا مہنگا آدمی جانور لے کر آتا ہے، گائیں قربان کر رہا ہے 2-3 لاکھ کی، یا حصہ ملا رہا ہے، یہی رقم اگر کسی غریب کو دے دی جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ قربانی میں نہ دی جائے بلکہ غریب لوگوں کی مدد کر لی جائے، کسی کا پیٹ پل جائے گا، کسی غریب کی غربت دور ہو جائے گی۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دیکھیے قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کی بڑی شان ہے، اس کو عقل سے نہیں پرکھا جائے گا۔ عقل سے دیکھو کہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ کیسے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد خود ہی گوشت کھانے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ اعتراضات قربانی ہی پر کیوں ہو رہا ہے؟ حج جیسی عبادت ہے، زکوٰۃ جیسی عبادت ہے، دیگر مالی عبادات ہیں، ان میں بھی اگر اس طرح عقل سے دیکھیں گے تو وہاں بھی پھر اعتراض ہوگا، پھر تو اسلام کا کوئی حکم باقی ہی نہیں رہے گا، پھر تو کیا ہے، بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی، پھر تو ہر عبادت کے اوپر یہ حکم لگانا پڑے گا، ہر عبادت کے اوپر آپ لوگ اعتراضات کریں گے۔ اور یہ اعتراضات عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، کہ جن کو اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ یہ اہمیت پتہ ہے لیکن دین کی طرف رغبت نہیں ہے، دین سے دوری ہے۔ تو یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک مسلمان کے لیے عافیت اسی میں ہے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، کہ وہ اللہ کے حکم کو بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی وہ اعتراض کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے وہ بانٹ دیے جائیں تو اس سے غریب کی غربت دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ پیسوں کو بانٹنا، اس سے غریب کی غربت وقتی طور پر تو دور ہو جائے گی، اصل میں غریب کی غربت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا پلیٹ فارم دے دیا جائے، اس کو ایسا روزگار مہیا کیا جائے، اس کے معیشت کو پہیے کو چالو کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ کل کو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو پھر دیکھا جائے تو قربانی جیسی عبادت کے اندر اس میں غریب کا بھی تو فائدہ ہے۔ سال بھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وافر مقدار کے اندر وہ اس مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر گوشت وہ کھاتے ہیں۔ بہت سارے ماشاءاللہ ایسے مستند ادارے ہیں، ویلفیئر ادارے ہیں، جو باقاعدہ غریب کے گوٹھوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں وہ گوشت کی تقسیم کرتے ہیں۔ گلی محلوں کے اندر بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ غریب کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، تو اس میں غریبی کا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر دیکھا جائے تو پھر غریبی کا فائدہ ہے اس طریقے سے کہ یہ جو ذبح کرنے والے کسائی ہوتے ہیں، یہ کون سا کوئی امیر اور لینڈ لارڈ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی تو غریبی قسم کے تو لوگ ہوتے ہیں، ان کی غربتی کو دور کیا جا رہا ہے۔ پھر اس جانوروں کی کھالوں کے ذریعے سے مختلف لیدر کی پروڈکٹس بنتی ہیں، مختلف چمڑے کی چیزیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ غریب ہی تو لوگ ہوتے ہیں۔ تو کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس میں غریب کا بھی فائدہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے جو بات عرض کی وہی ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ اعتراض قربانی ہی پر کیوں ہو رہا ہے؟ غریب کی غربت کو تو دور کیا جا سکتا ہے مختلف قسم کے، ہمارے ملک کے اندر، دیگر ممالک کے اندر جو مختلف قسم کی فضولیات کے اندر ہم لوگ پیسہ لوٹاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسٹیج شو ہوتے ہیں، گانے کے میوزک ہال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سینما ہال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف قسم کے یعنی کہ جوئے کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ ان پر کرکٹ اور ہاکی وغیرہ اور جتنے کھیلوں کے اوپر ہم کتنا پیسہ بہاتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ کسی غریب کی غربت اس سے پوری کر دی جائے تو اس میں کتنا بھلا ہو جائے گا۔ تو وہاں پر تو ان لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی، قربانی جیسی اہم عبادت ہی کو کیوں قربان کیا جا رہا ہے، اور اسی پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے۔
تو ذرا عقل سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حکم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سامنے رکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔